السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہے کہ ہم نے اس گروپ میں قرآن کے درس کا آغاز کیا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ جو ہے نا مجھے بھی قرآن کے ساتھ جڑنے کا موقع مل گیا ہے، اور آپ بھائی بھی جو ہے نا ماشاءاللہ اس گروپ میں موجود ہیں، تو اللہ سے تو اللہ جو توفیق دیتا ہے اسی لحاظ سے جو ہم اس میں جو ہے قرآن کی آیات پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ سارے کام اللہ کی توفیق سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کام کو جاری و ساری رکھے، تو جو ہے نا آپ بھائی بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو بھی یہاں پر آپ کو قرآن کی آیت ملتی ہے، درس ملتا ہے، کوشش کریں قرآن سنیں، پھر آگے بھی بتائیں، اور خود بھی عمل کریں۔ جیسا ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ صرف سننا نہیں ہے، سن کے پھر عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے جو ہم نے پہلے جو آیات پڑھی تھی اسی طرح کہ ہم نے سن کے انسنا نہیں کرنا، ہم نے بس سننا ہے، پھر اس کو پھر اپنے پلے بھی باندھنا ہے، پھر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ عمل ہوگا تو پھر ہی فائدہ ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگا تو بس سننا ہے تو پھر سننے کا فائدہ پھر نہیں ہوتا۔ ہم نے عمل کر کے پھر دکھانا بھی ہے لوگوں کو بھی، تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم قرآن پر، کتاب پر، سنت پر عمل کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں دیکھ کر پھر وہ بھی عمل کریں آگے سے، تو ریاکاری نہ ہو، باقی جو ہے نا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہ اصل مقصد ہے ہمارا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت پیش کریں گے، آیت نمبر 54۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، علیہ، اس رسول پر ہے، ما جو حملہ، وہ بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر ہے، ما جو حملتم، بوجھ ڈالے گئے تم، وَإِن، اور اگر تُطِیعُوهُ، تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، وما، اور نہیں، علی الرسول، رسول پر ہے، الا، مگر، البلاغ، پہنچا دینا، المبین، کھلا مکھلا واضح۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ تم لوگ جو ہے نا ایک مخلص مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو جس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہو، نافرمانی نہ ہو، اطاعت ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس سے منہ نہیں موڑنا، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ نے رسول کے اوپر جو وحی کی، وہ آپ وسلم پر بوجھ تھا، وہ آپ وسلم نے بخوبی سارے کا سارا وحی کی صورت میں ہم تک پہنچایا۔ قرآن بھی ہم تک پہنچ گیا، آپ وسلم کے فرامین بھی ہم تک پہنچ گئے، قرآن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی سنت کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، کہ قرآن محفوظ ہے اور حدیث محفوظ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن ہے ویسے رسول اللہ کی بات ہے، قرآن اور رسول اللہ کی بات ایسے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانیں گے تو ہم قرآن کو رسول کی بات کے بغیر نہیں مان سکتے، کیونکہ قرآن بھی رسول کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور رسول کی بات بھی رسول مبارک کی زبان سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بات، ہم قرآن کی بات کو، رسول اللہ کی بات کو دیکھ کر پھر ہی جو ہے نا اس کو مانیں گے، کہ
کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کو کیسے سمجھایا اور اس پر کیسے عمل کیا، پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسے عمل کیا. تو ہم نے ایسے اعزاز کرنی جس طرح صحابہ نے اعزاز کی رسول اللہ کی، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تشریح کی، پھر وہ تشریح بھی الحمدللہ اللہ کے شکر سے محفوظ ہے حدیث کی صورت میں. تو جب تک ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں، تو ہم نے اطاعت ایسے کرنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنت کی پیروی کر کے پھر ہی اطاعت ہوگی. خود سے اطاعت نہیں ہوگی کہ فلاں سے ہم نے سنا فلاں ایسا کہتا ہے فلاں ایسا کہتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیسے عمل کیا ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھ کے ویسے عمل کریں گے، تو پھر ہماری بات ایسے آئے گی، پھر ہم اطیع الرسول کے مصداق بنیں گے. تو اللہ نے یہاں پر اسی بات کو جو ہے نا کہا ہے کہ جو آپ نے میری اور میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے. تو ہم نے اس چیز کو دیکھ کر، تمام چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم نے اطاعت کرنی ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ کیسے ڈالا گیا؟ اللہ نے وحی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری بات پوری امت تک پہنچا دی جو کہ محفوظ ہے. تو اللہ کے نبی کا کام پورا ہو گیا. اب ہم تک بات پہنچ چکی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے. پھر ہم سے اللہ اس بات کے بارے میں پوچھے گا کہ تم تک یہ بات پہنچ چکی تھی، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، مجھ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اگر میں عمل نہیں کروں گا، آپ کو بتاتا رہوں گا، خود میرا عمل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر روح گردانی کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، خود عمل نہیں کر رہا. تو مجھ تک بات پہنچ چکی ہے، اب میں پھر آگے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسے عمل کرنا ہے. تو یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ امت جو ہے نا نکلی اس لیے، جس طرح قرآن میں آتے ہیں نا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہو، لوگوں کو برے کاموں سے روکتی ہو. تو ہم بہترین امت ہے، ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے رسول پر ہے پہنچا دینا، صرف پہنچا دینا. اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے، اب ہمارا کام ہے ہم نے اس پر پورا عمل کرنا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول اب بری ذمہ ہیں، انہوں نے وہ ہم تک بات پہنچا چکے، اب بری ذمہ ہے. اب ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے، ہم نے اپنے اعمال میں رسول کی سنت کو شامل کرنا ہے. ہمارے عمل میں رسول کی سنت نظر آنی چاہیے، ہمارے چہرے پر، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کھانے پکانے میں، ہمارے نکاح میں، ہماری فوتگی میں، ہمارے ہر چیز میں اللہ کے اور اس کے رسول کی سنت نظر آنی چاہیے. ہم اس پر پابند ہوں، ہم ہر چیز کو دیکھیں گے کہ کیا یہ ہمارا عمل رسول کی سنت کے مطابق ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، تو پھر ہی وہ عمل جو ہے نا وہ عمل صالح بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ پوری بات بتائی ہے. پھر آگے میں نے ایک اور آیت میں نے جو ہے نا وہ آپ کی نظر پیش کرنی ہے، وہ سورہ محمد کی آیت نمبر 32 اور 33. اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا اور انہوں نے مخالفت کی، رسول کی، من بعد اس کے، ما تبین جب واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الہدیٰ ہدایت، نہیں ہرگز نہیں، یضرہ وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو، شیئن کچھ بھی، وسیحبط اور وہ عنقریب ضائع کر دے گا، اعمالہم اعمال ان کے. اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کفر بھی کرتے ہیں، کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، کافر بھی ہیں، اور اللہ کے راستے سے آنے سے روکتے بھی ہیں لوگوں کو، اور پھر رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں، وشاق الرسول اور رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں، من بعد ما تبین بعد اس کے جب ان پر واضح ہو گیا،
لہم الہدا، ہدایت کا راستہ، ہدایت کا راستہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وہ پھر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے. پھر وہ اپنا کیا نقصان کریں گے؟ اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا. اب اس میں اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا ہے. اب ہم نے اس آیت سے کیا لینا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں. تو آگے پھر اللہ نے پھر آگے مسلمانوں کو بھی مخاطب، ایمان والوں کو بھی آگے مخاطب کیا اللہ نے. اگر اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اب کیا مراد اس کا؟ مطلب کہ ایسے کام نہ کرو کہ جو رسول کے خلاف ہوں، اللہ کے خلاف ہوں. اگر ایسے کام کرو گے نیکیاں بھی کرو گے، لیکن وہ کام ایسے ہوں گے کہ جس میں رسول کی مخالفت ہوگی تو وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اعمال میں رسول کی مخالفت نہ ہو. اور اوپر کیا فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے آنے سے بھی نہیں روکنا. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے نا، کفار کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے آنے سے روکتے تھے، ان کو طرح طرح کے نقصان پہنچاتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے. تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. جب ہمارے پاس اللہ کی بات آئے گی، رسول کی بات آئے گی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو ماننا ہے، پھر ہم نے آگے پہنچانا بھی ہے. ٹھیک ہے، بات آئے گی، ہم نے ماننا ہے، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینی ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ رسول کا راستہ ہے، اس کی طرف آؤ. ہم نے پھر اس قرآن کی پیروی کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ جس طرح جیسے انسان نیکیاں کرتا ہے تو اگر پھر ایسے کام پھر نیکیوں کے ساتھ پھر وہ برائیاں کرتا ہے، لیکن پھر ایسا کام ہوتا رہتا ہے کہ وہ برائیں پھر وہ نیکیوں سے بھی نکل جاتا ہے، تو پھر برائیاں بڑھتی رہتی ہیں. جیسے نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، ایسے پہ جب انسان برائیاں کرتا رہتا ہے تو پھر وہ نیکیاں بھی کم ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا. تو ہم نے ایسے کام کرے جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، پھر وہ ہماری نیکیاں برقرار بھی رہیں گی، اور وہ آخر مرتے دم تک اگر ہم سنت پر قائم رہیں گے، سنت پر اطاعت رسول پر قائم رہیں گے، تو ہماری نیکیاں بڑھتی رہیں گی. پھر وہ اعمال بھی ہمارے کام آئیں گے. اگر ہم ایسے کام کریں گے جس میں اطاعت رسول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی اطاعت کا کیا فضل ہے جس میں اطاعت رسول ہی نہ ہو، اپنے گھڑے ہوئے اعمال ہو. میرا دل کیا کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کر گزرا. جیسے تین صحابی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے تھے. فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا ساری عمر روزے رکھوں گا، میں کبھی جو ہے نا وہ افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. تو جب آپ وسلم آئے تو پوچھا، تو سیدہ نے بتایا کہ اس طرح تین اس طرح کے صحابہ آئے تھے تو وہ یوں کہہ رہے تھے. تو آپ وسلم فوراً کے پاس فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے، میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. اب کیا تھا، ان صحابہ کی جو نیت تھی وہ تو بہت اچھی تھی، لیکن کیا تھا، بیچ میں اطاعت نہیں تھی. تو وہی ہے کہ اطاعت رسول بہت ضروری ہے. جب تک کہ اطاعت رسول نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ پھر ایسے اعمال کو بھی ضائع کر دے گا. تو اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اور آپ لوگوں نے سنی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.